کی ضرورت ہے وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں۔ لہذا ایسا کرو، سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل ادعوا اللہ والرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہیں سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا تھا کہ دین محمدی ختم، 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے، اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا، وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماوست بن گئی تھی۔ ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماوست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ لیکن یہ ختم ہو رہا تھا، اس پہلو سے مجدد الفسانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا۔ شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے، رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد سندھی، میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے اس پر۔ اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کے۔ اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی ہے۔ بہرحال سجدہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت۔ انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس دور کا، عظیم ترین شرک۔ اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا کسی۔
پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل ہے۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک ہے، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا۔ قد اشرکا، قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا ہے، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے ہے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئے۔ ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں، تاریک رات میں، کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ تشبیہ کا بلاغت اور فصاحت کی انتہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت۔ تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ضمن میں، کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، سب کی سب مسجد میں پڑھتا ہے، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی کی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے۔ اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا، اسے جی کیا کریں، بس رات کو جاگنا ہوتا ہے تو طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے، ہو گیا اپنا ڈھنڈورا پیٹ دیا، تو اس سے تو مرض اور 2 آتشہ ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں، ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں۔ یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے
تو یہ شرک ہے. پھر کون سے گناہ ہیں جو اللہ معاف کرے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ جو آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا بخش دے. تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست ہے، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے. اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن جائے، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاف کر دے گا. نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، چھوٹا نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں. گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ آپ کا احاطہ کر لے. آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا.